السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، سوال پوچھنا زندہ قوموں کی اور زندہ معاشروں کی نشانی ہوتا ہے۔ ہمیشہ جب میں کامنٹس دیکھتا ہوں تو آپ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ دیکھنے کا اور کامنٹ کرنے کا، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ مجھے لگا کہ ہمیں اپنے صارفین کی، ہمیں دیکھنے والوں کی تعریف کرنی چاہیے کہ اتنے خوبصورت اور اتنے زبردست سوال لے کے آتے ہیں کہ میں خود بعض اوقات دیکھ کے مجبور ہو جاتا ہوں یہ سوچنے پہ کہ یہ تو بھائی ہم بھی نہیں سوچ پائے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی تعریف کہ آپ نے اتنے اچھے سوال کیے، اور آج کا جو ہمارا یہ ویلاگ ہے یہ آپ کے سوالوں پہ ہی محیط ہے، تو ہم چلتے ہیں سیدھا سوال کی طرف۔ ہمارا سب سے پہلا سوال جو ہے یہ کیا ہے جی خلیل الرحمان صاحب نے، یہ صادق آباد ضلع رحیم یار خان سے تعلق ہے، انہوں نے پورا اپنا لکھا ہے۔ آپ بھی کائنڈلی ایسے ہی لکھیں تاکہ آپ کے نام لینے میں ہمیں تھوڑا آسانی ہو سکے۔ جو سب سوال بہت اچھا ہے، یہ کہتے ہیں جی السلام علیکم محترم جاوید چودھری صاحب اور جناب فاروق صاحب، میرا سوال ہے کہ اگر انڈیا پاکستان پر دوبارہ حملے کی حماقت کرتا ہے تو پھر پاکستان کتنی شدت سے اس کا جواب دے گا؟ برائے کرم لازمی تفصیلی جواب دے کر رہنمائی فرمائی۔ اب یہ جو جنگ تھی نا، اور جو مئی میں اپریل میں سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد مئی کے درمیان جا کے ختم ہوئی، اس نے پاکستان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ ابھینندن کے واقعے کے بعد انڈیا دوبارہ کوئی ایسی حماقت نہیں کرے گا، لیکن جس طرح انڈیا پاکستان کے اوپر چڑھا رہا اور جس طرح پاکستان کے اندر گڑبڑ کرتا رہا، بلوچستان کے اندر گڑبڑ ہوئی، خیبر پختونخوا کے اندر ہوئی، طالبان گورنمنٹ کو اس نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو بدنام کرنا شروع کر دیا، تو اس سے آہستہ آہستہ پاکستان کو محسوس ہوا کہ انڈیا کے عزائم خطرناک ہیں، یہ آرام سے بیٹھنے والا ملک نہیں ہے، یہ کسی بڑی تبدیلی کا انتظار کر رہا ہے، یہ بڑے موقع کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ موقع پاکستان تحریک انصاف نے بھی بہت دیا تھا انڈیا کو۔ اب تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا یہ جو وار تھیٹر ہے اس کو ذرا پیچھے لے جائیں تو آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ بن گئی ہے جو انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ پہلے اشرف غنی تک کی گورنمنٹ تھی، اس وقت تو فل انڈیا وہاں پہ انوالو تھا، اور اس نے اتنے زیادہ کونسل خانے بنا رکھے تھے افغانستان کے اندر کہ وہاں سے جو ان کی سیکرٹ ایجنسی ہے، را ہے، باقی ایجنسیز ہیں، وہ باقاعدہ پاکستان کے اندر گڑبڑ کرتی تھیں۔ اس کے بعد وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ بن گئی اور سب کا خیال یہ تھا کہ طالبان اب پاکستانی ہے تو وہاں سے انڈیا غائب ہو جائے گا، لیکن بڑی جلدی طالبان گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ تو خراب ہوئے تو انڈیا نے فل فلج وہاں جا کے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ بی ایل اے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ان کے کچھ ایسے لوگ بھی تھے طالبان کے جو انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جو اس وقت بھی وہاں اقتدار کے اندر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انڈیا وہاں بیٹھا ہوا ہے افغانستان کے اندر اور وہاں سے یلغار کر رہا ہے۔ ساتھ ایران کے کیونکہ انڈیا کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات تھے، اور جو انڈین جاسوس ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں بیٹھ کے گلبھوشن یادیو جیسے لوگ جو تھے، اور وہاں سے وہ پاکستان کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو دو سینٹر ایران کا انڈیا نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، افغانستان کا اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، مسجدوں کے اندر حملے ہوتے تھے، 100 بندہ شہید ہو جاتا تھا، پوری پولیس کی جو قیادت ہے وہ ساری اڑ جاتی تھی، اس ٹائپ کے واقعات، اور فوج کے اوپر بہت زیادہ حملے ہوئے، بہت قربانیاں دی افواج پاکستان نے اس سارے عرصے میں۔ اور اندر پاکستان کے اندر ایک لاوا پھیلنا شروع ہو گیا جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اور وہ لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لے آتی ہے، کبھی یہ سڑک بند ہے، کبھی وہ سڑک بند ہے، اور سو فار سو ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ ایک اعلان ہوتا تھا خیبر پختونخوا کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف سینٹر کی طرف سے، اور اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو تالے لگا کے اندر گھس کے بیٹھ جاتے تھے، وہ شاپس بند کر دیتے، فیکٹریاں بند کر دیتے تھے، لوگ جابس پہ نہیں جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اس کا فیوز بھی اڑ گیا تھا، ساتھ پاکستان کی اکانومی وہ دیکھ لیں آپ کس طرح وہ نوز ڈاؤن ہوئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان آج ڈیفالٹ کرے گا یا کل ڈیفالٹ کرے گا۔ اب یہ سارا جو تھیٹر کریٹ کیا گیا تھا یہ انڈیا کے لیے کریٹ کیا گیا تھا کہ انڈیا آئے اور پاکستان کے اوپر یلغار کرے، حملہ کرے، اور کیونکہ اندر سے کمزور ہے پاکستان اور سائڈوں سے بھی پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، انڈیا آئے گا اور اس کے بعد پاکستان کی چولیں ہل جائیں گی، نعوذ باللہ ہے، یہ سارا سینیریو تھا۔ لیکن ہوا بالکل الٹ کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی نہ ڈال دی یہاں پہ، اس سے پہلے ایک گورنمنٹ جیسے تیسے بنا دی گئی اور ایک سٹیبلٹی بھی پاکستان کے اندر آ گئی۔ پھر جو 26 نومبر کا واقعہ تھا اس نے ایک مین کردار ادا کیا، انہوں نے ڈنڈے ڈنڈے مار کے کھڑکا کھڑکو کے پاکستان تحریک انصاف کو ٹھیک کر دیا کہ یہ جو ہر مہینے یہ احتجاج کا اعلان کر دیتے تھے اور سڑکیں بلاک کر دیتے تو وہ تو سینیریو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ اب اس کی گنجائش نہیں ہے، تو ایک پریسیڈنٹ طے کر دیا۔ دوسرا عمران خان جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ جو فلسفی تھی اس نے پارٹی کے اندر بھی اس کو بھی کمزور کر دیا۔ بہرحال انڈیا نے حملہ کیا اور اس حملے کے درمیان پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ جب منہ توڑ جواب دیا تو ایک تو قوم کے اندر یونٹی پیدا ہوئی،
یونائٹ ہوگی قوم. دوسرا جو پاکستان ڈی مورلائز ہوا تھا پچھلے 10-12 سالوں میں وہ ختم ہو گیا اور پاکستان کے اندر ایک وقار عزت یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی. پاکستانی عوام کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو اس دن پاکستانی عوام کو اپنی فوج کی قدر ہوئی. انہیں اندازہ ہوا کہ اگر آج افواج پاکستان نہ ہوتی, اگر آج افواج پاکستان ان کا مقابلہ نہ کرتے تو آج اسلام آباد کے اندر, راولپنڈی کے اندر, لاہور کے اندر, کراچی کے اندر انڈین آرمی پھر رہی ہوتی یا مودی پھر رہا ہوتا اور اس وقت پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ پاکستان ہار جاتا تو پہلا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے پاس جو ایٹمی طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی. اس کو ویسٹ نے لے جانا تھا, یہ اسرائیل نے لے جانا تھا, یہ انڈیا نے لے جانا تھا. پاکستان کو بالکل آپ یہ سمجھیں کہ نہیتا کر دینا تھا, کمزور کر دینا تھا. جو ہمارے پاس مین ویپن تھا وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل جانا تھا. اور اس کے بعد فوج کے اندر بھی بہت زیادہ افراتفری پھیلتی, ریولٹ ہوتی. ہو سکتا ہے جنرل عاصم منیٹ کو کے خلاف کارروائی کر دی جاتی, پاکستان کی سڑکوں کے اوپر لوگ نکل آتے. تو یہ سارا سینیریو اس ٹائپ کا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کو کمزور کر دیا جائے اور ایک سری لنکا بنا کے تو اس کو رکھ دیا جائے یا نیپال بنا دیا جائے. یہ کلیم تھا. لیکن پاکستانی فوج نے کمال کر دیا اور اس فوج کے کمال سے قوم کے اندر یونٹی پیدا ہوئی, قوم کو اپنی فوج کا احساس ہوا اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو پاکستان کے دشمن تھے ان سب کو شکست بھی ہوئی. تو اب اگر انڈیا آگے بڑھتا ہے آگے اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے ایک بھرپور اٹیک پاکستان کے اوپر کرنا ہے تو پاکستان نے آج سے اس کی تیاری سٹارٹ کر دی ہے. پاکستانی فوج جو ہے وہ انٹرنل جو ایشو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو سیٹل کر رہی ہے اور ان سے نکل رہی ہے. نکل کے اس نے صرف اور صرف اپنا فوکس کیا ہوا انڈیا پہ. تو اب آپ سمجھ لو کہ یہ جو معاملات پاکستان کے اندر تھے, جو فسادات پھیلاتے تھے, جو گڑبڑ پھیلاتے تھے, ان کو تو اب میرا خیال ہے پیچ کستی ہیں اور اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں چھوڑے گی. جیسے BLA دیکھ لیں, جیسے کہ TTP دیکھ لیں, جیسے کہ PTI دیکھ لیں, جیسے کہ باقی معاملات جو سارے آپ کے سامنے ان سب کو ٹائٹ کر رہا ہے پاکستان تاکہ یہ مسئلے سالو ہوں اور جلدی سالو ہوں. اور ساتھ ساتھ جو باہر سے انویسٹر آ رہے ہیں ان کو بھی پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تاکہ پاکستان اکنامیکلی پاکستان سٹرانگ ہو. اور اس کے بعد صرف فوکس پاکستان کا جو ہے افواج پاکستان کو وہ صرف انڈیا ہے. اب اگر انڈیا کی طرف سے دوبارہ ہوتا ہے تو پاکستان نے کچھ ایسے سینیریوز ہیں جو ڈیولپ کیے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے ایریاز ہیں جو پاکستان نے لاک کر دیے ہیں. مثلا اگلی مرتبہ اگر انڈیا کی طرف سے گڑبڑ ہوئی تو جو ان کے اکنامک ہبز ہیں ان سب کو ٹارگٹ کیا جائے گا. پھر ایسا نہیں ہے کہ اڈانی ہے یا امبانی ہے اور یہ برلا ہیں اور یہ جو ٹاٹاز ہیں یہ کو آرام سے زندگی گزار سکیں. تو پاکستان پھر ان کو ہٹ کرے گا تاکہ وہ ڈیمورلائز ہو جائے پر یا وہاں سے انویسٹر بھاگ جائے. تو ایسا اگر ہوا تو انڈیا کو جو نقصان ہوگا سب کے سامنے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج نے لاک کرنا شروع کر دیا ہے ان کے کنٹونمنٹس کو, ان کی ایئر فورس کو. تو پاکستان بڑا بھرپور جواب دے گا, وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا. بہت دردناک جواب, دردناک جواب. اور یہ پاکستان کا پلان بھی ہے اور پاکستان کا یہ فیصلہ بھی ہے. ٹھیک ہے چوہے صاحب, اسی کے درمیان میں اپنا ایک سوال بھی ڈال دیتا ہوں, اگر آپ جواب دیں تو. پاکستان فوج کو کمزور دیکھنے کی خواہش پاکستان میں کس پارٹی کی تھی؟ نہیں دیکھو, پولیٹیکل معاملات میں بات نہیں کرنے چاہتا میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ PTI تھوڑی سی بھٹک گئی ہے. بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے چیزوں کو. ان کی غلطیاں اپنی جگہ پہ, لیکن ایک بنی بنائی پولیٹیکل پارٹی کو ہمیں اس طرح بریکٹ نہیں کرنا چاہیے. میں دل سے یہ سمجھتا ہوں. اور اصلاح کی گنجائش ہر شخص کے لیے ہونی چاہیے, ہر پارٹی کے لیے ہونی چاہیے. یہ تھوڑا سا PTI کو بھی جو سب سوچنا چاہیے. چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ, بہت ہی امپورٹنٹ ہے جی, بہت اچھا سوال ہے. کہتے ہیں جاوید چوہے صاحب میں آپ کا ویلاگ باقاعدگی سے سنتا ہوں, آپ مجھے مطمئن کریں کہ پاکستان جنگ جیت گیا تو فوراً جنگ بندی ہو گئی, اگر انڈیا جنگ جیت جاتا تو کیا جنگ بندی ہوتی؟ یہ بات بڑی بالکل ٹھیک ہے اور سوال بھی بڑا زبردست ہے. اگر انڈیا کامیاب ہو جاتا تو بالکل جنگ بند نہ ہوتی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے اسرائیل کامیاب ہو جاتا تو جنگ بندی نہیں ہونی تھی. اور بالکل نہ امریکہ نے درمیان میں آنا تھا, بلکہ اس نے کہنا تھا ٹھیک ہے کھڑکائی جاؤ. بالکل اسی طرح جیسے غزہ کا معاملہ تھا نا, آپ دیکھ لیں کہ حماس نے وہاں پہ اٹیک کیا, اس کے بعد اسرائیل نے اٹیک کیا اور اسرائیل حاوی ہوتا چلا گیا, حاوی ہوتا گیا. دنیا کے کسی ملک نے اس جنگ کو رکوایا نہیں, وہ جنگ چلتی رہی اور یہاں تک کہ بالکل غزہ فلیٹ ہو کر رہ گیا. جو ان کی تمام بلڈنگس تھی وہ گر گئی, ہسپتال بھی ختم ہو گئے, وہاں چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کا دودھ نہیں پورا ہو رہا اور دوائیاں نہیں ان کو مل رہی, تو ادویات کی کمی سے, خوراک کی کمی سے وہاں بچے مر رہے ہیں. لیکن دنیا کے کسی ملک نے نہ ان کا ہاتھ پکڑا ہے, اور اگر کوئی احتجاج کیا گیا ہے تو بڑا سادہ سا احتجاج ہوا ہے, اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. اور بلکہ امدادی قافلے بھی جا رہے ہیں تو اس کو بھی اسرائیل ہٹ کر رہا ہے اور امریکہ بھی راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے.
تو یہ صورتحال ہے. تو بالکل اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو شکست ہو جاتی یا پاکستان کے کوئی اثاثے ان کے اوپر اٹیک ہو جاتا یا پاکستان کی ایئر فورس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا, تو نہ امریکہ نے درمیان میں آ کے جنگ روکنی تھی, نہ کسی اور نے روکنی تھی, بلکہ ان سب نے کہنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں اور لگائیں دیوار کے ساتھ. اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے جو پھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی باہر سے شور کر رہے ہوتے ہیں جی اور مارو دو مکے, یہ والی صورتحال ہوتی. کہ اللہ نے کو خاص کرم کیا پاکستان پہ, بہت ہی خاص کرم کیا, جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل آپ کے کان کے قریب سے گولی گزر گئی. یہ بالکل اسی ٹائپ کی صورتحال تھی, اور یہ کوئی ایک ملک کا پلان نہیں تھا کہ انڈیا کر رہا ہے, اس کے اتحادی بھی اس کے اندر شریک تھے, سب کی کوشش تھی. بلکہ اگر آپ کو وہ یاد ہو انٹرویو جے ڈی وینس کا, جس کے اندر اس نے کہا تھا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے جی, پاکستان جانے انڈیا جانے, جب اس وقت تک انڈیا مضبوط نظر آ رہا تھا دنیا کو. یہ تو پاکستان نے جب کھڑکایا نا اس کو, تو اس کے بعد ان سب کو محسوس ہوا کہ کہیں انڈیا کا زیادہ نقصان نہ ہو جائے, تو فوری طرح درمیان میں آ کر چھڈو جی چھڈو چھڈو جی چھڈو. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. پاک فوج نے جس طرح سے اپنی ٹریننگ کی ہوئی تھی, نو ڈاؤٹ اللہ نے ہماری فوج کو بہت طاقتور بنایا, اللہ تعالیٰ کا بہت ساتھ رہا. لیکن ہماری فوج کی ایک اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ انہوں نے کبھی شوخی نہیں ماری, انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا ہم یہ کر دیں گے, وہ تیاری کی ہوئے تھے دل کے ساتھ لگا کے رکھی, پتہ نہیں چلنے دیا, میدان میں پتہ چلا کیا, میدان میں پتہ چلا. جی اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں اس پہ. جی آپ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ, بہت ہی امپورٹنٹ. یہ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جو یہ محمد افضل صاحب کا سوال تھا جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا, بہت اچھا سوال تھا جی. اب یہ شاہد چودھری صاحب نے سوال کیا. چودھری صاحب آپ کے قریب 14 صاحب ہیں یہ بھی, ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں جاوید چودھری صاحب, ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لنچ کی دعوت دی تھی, لیکن اب ایک ورڈ آگے یوز کر رہے ہیں جو پی ٹی اے کے لیے یوز ہوتا ہے, میں مناسب نہیں ہے کہ یہاں پہ کہوں اس کو. جاوید چودھری صاحب فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لنچ کی دعوت دی تھی, لیکن پی ٹی آئی کے لوگ اسے قبول نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ لنچ کا بل پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں سے ادا کیا گیا. آگے پھر انہوں نے کو تھوڑا سا برا بھلا کہا, پھر وہ چھوڑ کیسے ادا ہوا, یہ ویسے عجیب سی بات ہے. ویسے میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ جب ایک میزبان کسی کو کھانے کی دعوت دیتا ہے تو کیا اس سے بل وصول کرتا ہے. ویسے تو لطیفے بہت تھے اس وقت. انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی وفد کو لنچ پہ کیوں بلایا گیا تھا, بریک فاسٹ پہ بھی ہو سکتا تھا اور ڈنر پہ بھی ہو سکتا تھا, تو صرف لنچ پہ کیوں بلایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ ان دا ورلڈ, تو دنیا میں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا, تو یہ کوئی نہ کوئی قیمت وصول کرنی ہے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ قیمت تو کوئی وصول نہیں ہوئی, نہ پاکستان نے کوئی اڈے دیے, جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھٹکے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے فضائی اڈے دے دیے. بھائی کس دور کی بات کر رہے ہیں, اب تو امریکہ کے جہاز امریکہ سے اڑ کے 18 گھنٹے میں یہاں پہ آپریشن کر کے واپس چلے گئے. ان کو تو کسی جگہ لینڈنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑی, 37 گھنٹے مسلسل فلائی کرتے رہے, اور وہیں پہ فضا کے اندر ہی ریفیلنگ ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ 125 طیارے اور بھی اڑتے رہے. تو دنیا نے کہاں روک لیا ان کو, یا کس جگہ لینڈنگ کی کو ضرورت پڑی. میامی سے جو یا فلوریڈا میامی سے ان کے ڈرون چلتے ہیں اور یہاں پہ افغانستان کے اندر مار کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو نہ ان کو لینڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے, نہ ان کو ریفیولنگ کی ضرورت پڑتی ہے, بس وہ آتے ہیں مارتے ہیں چلے جاتے ہیں. صاحب یہ آپ کی پارٹی دیکھیں پھر کیا باتیں کر رہی ہے کہ بل بھی پاکستان سے لیا گیا. میری پارٹی سے کیا مطلب, اچھا سوری پی ٹی آئی جو ہے نا میرے کھاتے میں ڈالتے جا رہے. یعنی کمال ہے. ویسے پی ٹی آئی سے میں جم کے پچھلے 15 سال سے گالیاں کھا رہا ہوں, ابھی بھی وہ میرے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, ابھی مجھے گالیاں دیتے ہیں. لیکن میں نے جو چیز جج کیا نا کہ آپ کرٹیسزم کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جتنا خیال آپ پی ٹی آئی کا رکھتے ہیں, کیئر کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, آپ کیئر کرتے ہیں. مجھے کئی دفعہ وہ زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. میں نہیں, آپ کی اپنی رائے, میری اپنی رائے ہے. ویسے پاکستانی پارٹی ہے, اور اگر وہ بھٹکی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے, بجائے اس کی بنی بنائی بلڈنگ آپ گرا کے اور وہاں پہ ایک اور کھڈا کھود کے بیٹھ جائیں, وہ نہیں. تو پارٹی بڑی مشکل سے بنتی ہیں پارٹیاں, اس کا قائم رہنا ضروری ہے پاکستان کے اندر جمہوریت کی بقا کے لیے. اور عمران خان بڑا لیڈر ہے, بس وہ میرا خیال ہے بھٹک گیا, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور یہ اصلاح کی ضرورت ہے. اس خبر کے بارے میں بھی تو کچھ کہے نا, لنچ کے پیسے. نہیں یار, یہ بالکل ایسے بکواس ہے. لنچ کے پیسے کیا ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ پاکستان کی عزت کی بات ہے, پاکستان کو ایک عزت ملی, اور دوسرا پاکستان نے ریٹرن بھی کی اس عزت کو, جس طرح پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی درخواست کی اور نامینیشن کروائی, پاکستان نے اس کو ریٹرن بھی کیا, اور پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. اور ہمارا اس کے اندر کیا جاتا ہے مجھے بتائیں. تو اگر ان کو نوبل انعام ملنا ہے تو ملنا ہے, پاکستان نہ بھی کہے تب بھی مل جانا ہے. تو اگر پاکستان اس میں پہلا سٹیپ لے جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, میرے خیال ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی لیے اسرائیل اب پاکستان کے پیچھے چل رہا ہے, اس نے بھی نامینیشن کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ ایسے ہی پوچھ رہا ہے, وہ تو کہہ بھی سکتا ہے کہ مجھے دو, کون روکے گا. اور اگر نہیں دیں گے تو پھر اس کے بعد ٹیرف بڑھا دے گا, سویڈن کا, ڈنمارک کا, ناروے کا,
تو بڑا کام خراب ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. یہ نہیں ایسا ہی ہے، بکواس ہے یار، یہ کون سا ایسے ہی پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا ایسے بالکل بلا وجہ ہے. بلکہ پاکستان کو عزت ملی، اور بعد میں ٹرمپ نے بڑی تعریف کی فیلڈ مارشل کی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران کو یہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں ٹھیک مشورے دیے، اور پاکستان نے ٹھیک مشورے دیے ہوں گے کہ آپ اس جنگ میں نہ گھسیں. ایرانی بڑی لمبی جنگ کے لمبے میدان کے گھوڑے ہیں، ان کو 2-4 سال کچھ نہیں فرق پڑتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ متھے لگ جائیں آپ کے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی عزت بچائیں. تو پاکستان نے یہی ان کو مشورہ دیا ہوگا، اور ٹرمپ نے اس مشورے کو تسلیم بھی کیا. اسے بم مار کے نا ایک اسرائیل کو مطمئن کر کے جنگ کا چیپٹر کلوز کیا فوری طور پہ. ٹھیک ہے. اور اس میں پاکستان کی ایفرٹ شامل تھی کہ جنگ جلدی ختم کروا دیں. جلدی ختم کریں، یہ تو پورے خطے میں پھیل جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں جی، یہ علی صاحب نے ایک سوال کیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب اور پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کسی مشکل میں تمہیں نہیں پڑ جائے گا؟ سر دست اگر آ جاتے ہیں تو واقعی مشکل میں پڑ جائے گا. ابھی اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو عمران خان صاحب ایک زخمی شیر ہوں گے اور گلیوں کے اندر دوڑ رہے ہوں گے. تو اس وقت تو پاکستان کسی قسم کی مہم جوئی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور پولیٹیکلی ہمیں پاکستان کے اندر اپرائزنگ ہونے میں نہیں دینی چاہیے. سب سے پہلے جو زخم ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس کے بعد باقی فیصلے کرنے چاہیے. پاکستان اگر ٹریک پہ رہے گا، پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی، تو پھر اس کے بعد جتنا مرضی آپ نے پولیٹیکل تھیٹر بنانا ہے بنا لیں. لیکن اگر پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر پاکستان زیادہ سروائیو نہیں کر سکے گا. تو اس وقت عمران خان صاحب کا باہر نکلنا پاکستان کے لیے خطرناک ہے، اور اس چیز کا اندازہ پاکستان تحریک انصاف کو خود بھی ہے. لہٰذا ان کے اپنے لیڈرز نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، کیونکہ یہ ٹائم بیٹر نہیں ہے پاکستان کے لیے اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کے لیے. تو سب سے پہلے بلوچستان کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، خیبر پختونخوا کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا جو منہ ہے اس کو بند کرنا چاہیے. پاکستان کی اکانومی بہتر ہونی چاہیے، یہاں پہ انڈسٹری لگنی چاہیے، ڈالر کا جو پرائس ہے اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہونا چاہیے. جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جاری ہونا چاہیے. پھر عمران خان صاحب آئیں، جتنے جلسے کرنے انہیں کریں. اچھا، مطلب سب کچھ اس وقت ایسا مطلب سب کچھ ٹھیک ہو اور عمران خان صاحب پھر شروع سے خراب کریں گے؟ نہیں اتنی جلدی پھر خراب نہیں ہوگا. اس وقت تک عمران خان صاحب بھی سمجھدار ہو گئے ہوں گے. ابھی میرا خیال ہے ان کی عمر 73 سال ہو گئی. اب 2-4 سال اگر وہ جیل میں رہ جاتے ہیں، 75 سال کے بعد ویسے انرجی لیول بندے کا ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ رکڑا جو ہے نا، میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے لازم بھی تھا. اب دیکھیں 9 مئی کے بعد جب ان کی گرفتاری ہوئی تو اس کے بعد ان کے ورکرز کتنے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر وہ ڈنڈا نہ چلا ہوتا تو ابھی تک انہوں نے پتہ نہیں کتنے تماشے لگانے تھے. ہو سکتا اوپر سے ڈرونز آ رہے ہوتے، نیچے سے یہ آگ لگا رہے ہوتے. تو وہ جو چیزیں ہیں نا، اس نے ان کے ورکرز کو بھی سمجھایا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ان کے لیڈرز ہیں وہ بھی سمجھدار ہو گئے ہیں. جیسے 5 جو ان کے لیڈرز ہیں لاہور میں، لوگ کوٹ لکھپت سے انہوں نے خط لکھا کہ مذاکرات کرنے چاہیے. تو آج سے 6 مہینے پہلے کہاں کرتے تھے یہ. تو عمران خان صاحب کون سا مان رہے ہیں؟ عمران خان صاحب اکیلے ہیں، لیکن انڈرسٹینڈ کر جائیں گے، جلدی انڈرسٹینڈ. اور خان صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ سوال کا قصہ یہ بھی ہے. اب اگر خان صاحب سمجھدار ہو جاتے ہیں اور باہر آتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ میرا خیال ہے مرکزی دھارے میں رہیں گے، اور ایک اچھا لیڈر ہے، عوام کو اکٹھا کر لیتا ہے، اور یوتھ جو اس کے ساتھ ہے، تو اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور لیکن اس وقت جب وہ پراپر سمجھدار ہو جائے، جب اس کو اندازہ ہو کہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے اور اسٹیٹ کے مفادات کیا ہوتے ہیں. ٹھیک. ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، یقیناً بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. اپنے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالوں کو شامل کرتے رہیں. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.